نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو اپنا ثالث نہ بنائیں، پھر آپ کے فیصلے کے بعد وہ اپنے دلوں میں کوئی بوجھ یا کدورت محسوس نہ کریں اور آپ کے سامنے سر تسلیم خوشی کے ساتھ خم کر دیں، تو پھر یہ مومن ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس وقت اس آیت کے پڑھنے کا مقصد قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے کچھ اصول بیان کرنے ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قواعد ہیں۔ ہم نے چونکہ اس وقت تفسیر کرنی ہے ختم نبوت کی آیات کی اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کی، تو ہم وہ اصول لیتے ہیں جن اصولوں کے بارے میں ہمارا اور مرزا غلام محمد قادیانی کا اتفاق ہے، ان اصولوں کے مطابق تفسیر کریں گے تاکہ کوئی قادیانی یہ نہ کہہ سکے کہ اچھا یہ آپ نے تفسیر کی ہے، یہ تو آپ کے اپنے اصول ہیں، اپنے ضابطے ہیں، یہ تو آپ کا اپنا عقیدہ ہے، آپ نے اس کو ثابت کر دیا ہے۔ تو ہم قادیانی کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ تفسیر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر کی ہے جو اصول مرزا غلام محمد قادیانی نے بتائے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان اصولوں کو آپ اپنے پلے باندھ لیں اور ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ وہ اصول جو مرزا غلام محمد قادیانی بھی مانتا ہے اور ہم بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کے یہ اصول ہم سامنے رکھ لیتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہم قرآن مجید کی کسی آیت کی بھی تفسیر کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر تفسیر کریں تو مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے ماننے والے جتنے بھی ہیں کسی آیت سے بھی جرت نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا کوئی مسئلہ ثابت کریں، اپنی کوئی تحریف ثابت کریں، اپنی کوئی تعویل کو ثابت کر سکیں۔ اس لیے ان اصولوں کو ذہن نشین کر لیا جائے۔ پہلا اصول جس کو ہم بھی مانتے ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی بھی مانتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیت کے ساتھ کی جائے۔ اگر ایک جگہ پر ایک آیت اجمال کے ساتھ آئی ہے، مجمل ہے، اس کے اندر پوری تفصیل نہیں ہے، اور دوسری جگہ پر اسی آیت کی تفصیل آ گئی ہے، تو دوسری آیت کو پہلی آیت کی تفسیر سمجھا جائے گا، اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے تفسیر کا۔ قرآن مجید کے اندر آیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ اب کن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے؟ تو دوسری آیت سورۃ النساء کی حق تعالیٰ نے بتا دیا، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، میں نے نبیوں پر انعام کیا، میں نے صدیقین پر انعام کیا، شہداء پر انعام کیا، صالحین پر انعام کیا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کن لوگوں پر انعام ہوا۔ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، چنانچہ اس اصول کو مرزا غلام محمد قادیانی بھی مانتا ہے۔ چنانچہ روحانی خزائن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18 پر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن شریف کے وہ معانی اور مطالب سب سے زیادہ قابل قبول ہوں گے جن کی تائید قرآن شریف ہی
میں دوسری آیات سے ہوتی ہو۔ یہ پہلا اصول۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جہاں کلام اللہ کے معانی اور مطالب میں اختلاف ہو جائے، ایک کوئی اور مطلب بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اس آیت کا مطلب یہ سمجھتا ہوں، دوسرا آدمی کہتا ہے میں تو اس آیت کا مطلب یہ سمجھتا ہوں، ایک مفسر کہتا ہے میں اس آیت کا مطلب یہ سمجھتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں اس آیت کا مطلب یہ سمجھتا ہوں، تو ایسی صورت میں حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ اس آیت کی تفسیر بنے گا۔ اختلاف ہو گیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، تو وہی مطلب قابل قبول ہوگا۔ مفسرین میں آپس میں اختلاف ہو گیا، یا کوئی بھی معنی اور مطلب بیان کر رہا ہے، دو آدمی معنی اور مطلب بیان کر رہے ہیں، ایک کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، اور حدیث میں ایک مطلب آ گیا ہے تو اسی مطلب کو ترجیح دی جائے گی۔ چنانچہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی سورۃ نساء کی آیت نمبر 65، اس میں جہاں اور مسائل ثابت ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں بھی اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ حق تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اے محمد قسم ہے اس ذات کی، مجھے قسم ہے اپنی ذات کی، کہ وہ بھی نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنی اختلافات اور جھگڑوں میں آپ کو اپنا ثالث نہ بنا لیں۔ جس طرح دوسرے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثالث بنانا ضروری ہے، اسی طرح اگر قرآن مجید کی تفسیر کے اندر بھی اختلاف ہو جائے تو وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثالث ہیں، اور اس اصول کو بھی مرزا غلام احمد قادیانی مانتا ہے۔ چنانچہ یہ اصول اس نے تسلیم کیا ہے، اور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18 پر اس نے یہ اصول لکھا ہے۔ تیسرا اصول، قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو جائے، قرآن کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو گیا، حدیث کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو گیا، ایک کہتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے، کوئی دوسرا کہتا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے، ایسی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس پر عمل کیا ہے، کس طریقے سے عمل کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو سمجھا ہے، کیونکہ جس طریقے سے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو سمجھ سکتے ہیں ایسا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ حق تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو پھر ایسا ایمان لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس اصول کو بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے تسلیم کیا ہے، اور یہ بھی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18 پر، وہی صفحہ ہے وہی جلد ہے، اس نے یہ تیسرا اصول بھی یہ بیان کر دیا، وہ ہے کہ اس اصول کو بھی وہ تسلیم کر